اسماء الخمسہ جو ہیں ذو، فمن، ابن، اخن اور ہمن، یہ 5 نام ہیں جو جب مضاف بن کر آتے ہیں، یہ 5 چیزیں جب مضاف کے طور پر آتی ہیں تو مرفوع ہوتے ہیں واو کے ساتھ، منصوب ہوتے ہیں الف کے ساتھ، اور مجرور ہوتے ہیں یا کے ساتھ. تو گویا یہ بھی سارے سیکنڈری سائن ہے، واو، الف اور یا. آپ کہتے ہیں ماذا قال، ماذا قال ابو بلال، تو قال فعل ہے نا، ابو کیا ہے؟ فاعل. فاعل. فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو یہ مرفوع ہے بالواو. بالواو، یہ مرفوع ہے بالواو، اور واو اس کا کون سا سائن ہے؟ سیکنڈری سائن ہے، یہ علامت فرعیہ ہے اس کی نا. پھر آپ کہتے ہیں عارف ابا بلال، تو ونس اگین نوٹ کریں، عارف فعل، انا فاعل، ابا کیا ہے؟ مفعول بہ، منصوب ہے الف کے ساتھ. مزید یہ مضاف بھی ہیں، یہ مضاف ہے، یہ مضاف اور یہ مضاف ہے. پھر آپ کہتے ہیں ذہب تو الی ابی بلال، تو ذہب فعل، تو فاعل، الی ابی جار مجرور، اور پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. اب دیکھیں ابھی مجرور ہوا کسرہ یا کے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے. اسماء الخمسہ میں واو سیکنڈری سائن مرفوع کا، الف سیکنڈری سائن منصوب کا، اور یا سیکنڈری سائن ہے مجرور کا. فمن جو ہے، یہ فمن یہ میم کے ساتھ بھی یوز ہو جاتا ہے، میم کے بغیر بھی یوز ہو جاتا ہے. میں چند ایک جملے اس کے لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. مثلا آپ کہتے ہیں فمو کا نظیفن، فمو کا نظیفن، افتح فما کا، اور ماذا فی فمے کا، ماذا فی فمے کا. جب یہ اس حالت میں آیا تو ابھی تو یہ اپنے پرائمری سائن کے ساتھ ضمہ مرفوع، فتح منصوب، کسرہ مجرور. لیکن جب میں اس کو میم کو ہٹا دوں تو اب میں اس کو کیسے لکھوں گا؟ میں آپ سے اس کے سامنے لکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں فو کا صغیر، فمو کا جب میم آپ نے ہٹایا، اب آپ نے کہا کہ فو کا صغیر. فو کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ، پلس یہ مضاف، یہ مضاف الیہ.
صغیر اس کی خبر. افتح فا کا افتح کیا ہے؟ امر. فاعل انت، فا مفعول بہ اور مضاف کا مضاف الیہ. تو فا منصوب ہے الف کے ساتھ اور الف اس کا فرعیہ سائن ہے، سیکنڈری سائن ہے. پھر آپ کہتے ہیں ماذا فی، فی کا ماذا استفہام کے لیے، فی کا یہ کیا ہے؟ جار مجرور. تو یہ مجرور ہے یا کے ساتھ پلس یہ مضاف کا مضاف الیہ. ٹھیک. تو واو، الف اور یا اسماء الخمسہ میں یہ مرفوع، منصوب اور مجرور کے سیکنڈری سائنز ہیں. اچھا، اگر یہ مضاف یوز نہ ہو پھر یہ اپنے پرائمری سائن کے ساتھ آئیں گے. یعنی یہ شرط ان کی اسی صورت میں ہے جب یہ مضاف بن کر آ رہے ہوں. مضاف کے بغیر ہوں گے اگر تو مثلا آپ کہتے ہیں ہوا اخن، اسی کو لگ چلو بغیر مضاف کے یہ اسماء الخمسہ پرائمری سائن کے ساتھ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوں گے. مثلا ہوا اخن مبتدا خبر اور یہ مرفوع ہے پرائمری سائن کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ. رأیت اخن فعل، فاعل اور مفعول بہ، اور مفعول بہ منصوب ہے فتح کے ساتھ. اور آپ کہتے ہیں ھذا من اخن، یہ بھائیوں میں سے ہے. ھذا مبتدا، من اخن جار مجرور شبہ جملہ خبر. تو اخن جو ہے یہ پراپر پرائمری سائن کے ساتھ مجرور ہے اخن ہو کر. اسی طریقے سے مرفوع آپ اگر معرفہ کے ساتھ دیکھیں تو آپ پوچھتے ہیں این الاخو، ویئر از دا بردر. این ظرف خبر، اخو مبتدا مرفوع ضمہ کے ساتھ. سالت الاخ فعل، فاعل مفعول بہ منصوب پرائمری سائن فتح کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں ھذہ سیارۃ الاخ، ھذہ سیارۃ الاخ مبتدا خبر مضاف، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ، پرائمری سائن کے ساتھ مجرور، پرائمری سائن کے ساتھ منصوب، پرائمری سائن کے ساتھ مرفوع. اسی طریقے سے یہ پرائمری سائن کے ساتھ مرفوع، پرائمری کے ساتھ منصوب، پرائمری کے ساتھ مجرور. لیکن جب یہی اسم مضاف بنے یہاں پر فو، فا، فی، ابو، ابا، ابی، تو واو کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب اور یا کے ساتھ مجرور آئے. یعنی یہ آپ کے پاس سامنے آ گیا. نمبر 1 سیکنڈری سائن کے ساتھ، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم میں واو مرفوع کی علامت، یا منصوب کی اور یا ہی مجرور کی علامت دی ہے. مسلمون، مسلمین، مسلمین. دخل المدرسون، دخل فعل ہے، المدرسون فاعلا، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ. آپ کہتے ہیں سألت المدرسین، تو سأل فعل، تو فاعل
المدرسین مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، یہ منصوب ہے یا کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کل تو للمدرسین، کل تو فعل اور فاعل ہو گئے، للمدرسین یہ جار مجرور ہے، تو یہ مجرور ہے یا کے ساتھ، یا اور یا کے ساتھ منصوب بھی اور مجرور بھی، واو کے ساتھ مرفوع ہے. تو 4 قسم کے ہم نے دیکھے، جمع مؤنث سالم میں منصوب کسرہ کے ساتھ، ممنوع من الصرف میں مجرور فتح کے ساتھ، اور اسماء الخمسہ میں واو کے ساتھ مرفوع، الف کے ساتھ منصوب اور یا کے ساتھ مجرور، اور جمع مذکر سالم میں واو کے ساتھ مرفوع، یا کے ساتھ منصوب اور یا ہی کے ساتھ مجرور بھی. 5واں ہے جی مثنیٰ کے ساتھ. الف کے ساتھ مرفوع، یا کے ساتھ منصوب، یا کے ساتھ ہی مجرور. آپ کہتے ہیں اجاء المدرسان، اجاء المدرسان الجدیدان. تو جا فعل ہے، فاعل کہاں ہے؟ المدرسان، المدرسان فاعل ہے نا، یہ اس کی نعت ہے. تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ مرفوع ہے الف کے ساتھ، اور نعت بھی مرفوع ہے الف کے ساتھ. ارأیت المدرسین، رأیت المدرسین. تو رأیت فعل اور فاعل ہے، المدرسین کیا ہے؟ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، یہ منصوب ہے یا کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہ المثنی ہے. سأل عن المدرسین، کیا وہ مدرسین کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ تو سأل فعل ہوا فاعل، عن المدرسین یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، تو یہ مجرور ہے بالیاء لأنہ المثنی. اچھا دوسری چیز نوٹ کریں کہ جب یہ فرض کیا کوئی ایسی استعمال، ان کا ایسا استعمال ہے جس میں یہ مضاف بن رہے ہوں، مثنی مضاف بن کر آ رہا ہو، یعنی سیکنڈ آپشن دیکھ لیتے ہیں. جب مثنی مضاف بن کر آئے تو نون حذف کر دیا جاتا ہے. مضاف کے ساتھ نون ویسے بھی نہیں آتا نا. دیکھیں ہم یہ لکھتے ہیں نا کتاب محمد، ٹھیک ہے، تو کتاب ایکچولی کیا ہے؟ ابھی بھی تو وہی بات ہے نا، کتاب محمد. اب میں ان کے درمیان مضاف مضاف الیہ کا ریلیشن پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا لکھوں گا؟ کتاب محمد. تو میں نے کیا کیا؟ جو یہاں پہ نون تھا کتابن کا، وہ نون میں نے حذف کر دیا. وہ نون اگر یہاں پہ بھی آئے گا، اور وہ ایون یہاں پہ بھی اگر آئے گا تو نون ڈراپ ہو جائے گا پھر نا. مثلا آپ کہتے ہیں جی این تدرس اختا بلال، این تدرس اختا بلال. تدرس فعل ہے، فاعل کیا ہے؟ اختا. ٹھیک، یہ فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے.
مرفوع ہے الف کے ساتھ اور یہ مضاف ہے. ایکچولی اس کے ساتھ یہاں پہ اختانی تھا نا, وہ نون ہم نے ڈراپ کر دیا کیونکہ یہ مضاف بن گیا اور بلال اس کا مضاف الیہ ہے. لہذا جب مثنی مضاف بنے, یہاں پہ مثنی تھا نا, اختانی تھا, یعنی اصل جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ تھا این تدرس اختانی. جب آپ نے اختانی کو آگے مضاف الیہ کی طرف لے کر گئے, پھر آپ نے اختانی کا نون حذف کر دیا اور آپ نے کہا اختا بلال, این تدرس اختا بلال, تو یہ نون جو ہے یہ اس میں حذف ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آپ کہتے ہیں التعریف اصل میں یہ جملہ بھی یوں تھا اختین فعل انت فاعل. میں آپ سے پوچھوں تعریف اختین, تو فعل اور فاعل دونوں آ گئے. اختین کیا ہے؟ مفعول بھی, یعنی یہ حمزۃ الاستفہام ہے, یہ فعل ہے, فاعل ہے انت, یہ مفعول بھی ہے, منصوب ہے یا کے ساتھ کیونکہ یہ مثنیٰ ہے. ساتھ آپ نے اس کو مضاف بنا دیا. اب کیا ہوگا؟ یہ نون جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا, تو یہ یا اب لکھنے میں یوں آ جائے گا. تو آپ کہیں اتعارف اختی بلال, اتعارف اختی بلال, تو یہ مضاف الیہ ہے. اس کے ایکچولی یہاں پہ نون تھا جس کو ابھی ہم نے حذف کیا. کتبتی الی اختی بلال, حرف استفہام ہے, کتب فعل, تی فاعل, الی اختی جار مجرور, پلس یہ مضاف الیہ. تو اس کے بھی یوں سمجھنے کہ یہاں نون تھا جس کو ہم نے ڈراپ کر دیا. اس کو بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. جب یہ بھی مضاف آئیں گے تو ان کے نون کو بھی ہم ڈراپ کر دیں گے. مثلا آپ کہتے ہیں این ویئر آر دا قرآن ٹیچرس, تو ایکچولی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے این مدرسون القرآن. ٹھیک, این ظرف خبر ہے, مدرسو مبتدا ہے, مبتدا مرفوع ہوتا ہے, یہ مرفوع ہے واو کے ساتھ, اور نون اور یہ مضاف ہے نا, القرآن مضاف الیہ, تو آپ نے اس نون کو مضاف ہونے کی وجہ سے ڈراپ کر دیا. آپ کہتے ہیں ارأیت مدرسی القرآنی, مدرسی القرآن, یعنی یہ ایکچولی کیا تھا؟ یہ تھا مدرسین. مدرسین یہ فعل تھا آپ کا, یہ فاعل تھا, یہ مفعول بہ وہو مضاف, یہ مضاف الیہ, اور یہاں ایکچولی آپ کا نون تھا مدرسین. تیسرا جملہ بھی آپ اسی طرح بنا سکتے ہیں. آپ کہیں گے اگر تو کہہ سکتے ہیں کتبت الی مدرس القرآن, فعل فاعل جار مجرور پلس یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. یہاں ایکچولی نون تھا جس کو آپ نے حذف کر دیا. تو جمع مذکر سالم میں سیکنڈری سائن یوز ہوتا ہے, مرفوع کے لیے واو, منصوب کے لیے یا, مجرور کے لیے بھی یا. اسی طریقے سے مثنیٰ کے لیے مرفوع کے لیے الف, منصوب اور مجرور دونوں کے لیے یا یوز ہوتا ہے. اچھا, یہ یعنی پرائمری اور سیکنڈری سائن کی حد تک جو ہماری بحث ہے وہ مکمل ہوگی.
پرائمری سائنس ہم دیکھ چکے، سیکنڈری سائنس دیکھ چکے. اب ہم دیکھیں گے کچھ ہڈن سائنس ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہیں لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اس کے اوپر الاسم المقصور، اور المنقوص. ان دو کے اوپر سائن جو ہیں وہ آپ کو لکھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ ہڈن نظر آئیں گے. اسم مکسور کون سے ہیں؟ وہ اسم جن کی آواز الف کے ساتھ آئے، چاہے آخر میں الف لکھا ہوا نظر آئے یا کسی اور انداز سے. جیسے مثلا العصا، المستشفى، تو یہ آخر میں اگرچہ یہاں لکھا ہوا یا نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن یہ اصل میں پڑھنے میں آواز جو ہے الف کی آ رہی ہے، حمزہ کی آ رہی ہے. عصا، مستشفى، عفا، العفا وغیرہ وغیرہ، یہ اسم مکسور کہلاتے ہیں. الفتح، نوجوان. اور منقوص اسم وہ آتے ہیں جس میں آخر میں یا کی باقاعدہ آواز ہے. القاضی، الجانی، المحامی، یہ اسم منقوص اسم کہلاتے ہیں. آخر میں یا کی آواز آئے گی. آپ کہتے ہیں قتل الفتح، قتل الفتح، العفا، بالعصا. اب دیکھیے، قتل فعل ہے، الفتح فاعل ہے، العفا مفعول بہ ہے، بالعصا جار مجرور ہے. اب کہاں ہے یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے؟ تو الفتح اس کا مطلب مرفوع حالت میں کھڑا ہوا ہے. العفا مفعول بہ ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. بالعصا، عصا مجرور ہے تو کسرہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں. اگر میں اس کی پیرل یہ لکھوں، قتل الولد الحیۃ بالحجر، تو اب کلیئر ہوگی نا بات. قتل فعل، الولد فاعل، الحیۃ مفعول بہ، بالحجر جار مجرور. یہ مرفوع ہے پرائمری سائن ضمہ کے ساتھ، یہ منصوب ہے پرائمری سائن کسرہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ. یہ مجرور ہے پرائمری سائن کسرہ کے ساتھ. اب ہم کہیں الفتح کیا ہے؟ فاعل ہے، مرفوع ہے بضمۃ المقدرہ، چھپا ہوا ہے اس کے اندر. ہم اس کو کہیں گے فاعل مرفوع بالضمۃ المقدرۃ. اس کے اوپر، اس یا کے اوپر یہ ضمہ چھپا ہوا موجود ہے. اسی طریقے سے اس کو ہم کہیں گے العفا مفعول بہ منصوب بالفتحۃ، منصوب بالفتحۃ المقدرۃ. اسی طریقے سے بالعصا میں مجرور بالکسرۃ المقدرۃ. یہ چھپا ہوا ہے. ہم نے کہا المکسور علامات التقدیری، ان کے مرفوع منصوب مجرور کے سائن ہڈن ہوں گے، نظر نہیں آئیں گے آپ کو. اسی طریقے سے اس میں ایک ایکسیپشن اور ہے اس کی، المکسوری کی. جب یہ مضاف بنے
یا متکلم کے تب بھی ہڈن ہوں گے. تب بھی یہ سائن جو ہیں یہ ہڈن آئیں گے اگر یہ کسی یا متکلم کے ساتھ آئے نا. مثلا آپ کہتے ہیں دعا جدی، یعنی مکسور نہ بھی ہو تب بھی کوئی اسم اگر یا متکلم کے ساتھ آئے، آپ کہتے ہیں دعا جدی استاذی معاذ ملائی. اب دیکھیں ونس اگین، جدی لکھنے میں تب یوں آیا نا، استاذی زملائی. تو دعا کیا ہے؟ فعل، جدی فاعل پلس مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، استاذی مفعول بہ پلس مضاف یا متکلم مضاف الیہ، ظرف زملائی مضاف الیہ پلس مضاف مضاف الیہ. اسی کو میں اگر ذرا کھول لوں تو یہ آ جائے گا دعا جدو کا استاذ کا مع زملائکا. کلیئر ہوگی بات؟ اب دیکھیں، دعا فعل، جدو فاعل اور مضاف کا مضاف الیہ، استاذ مفعول بہ منصوب وہو مضاف کا مضاف الیہ، مع ظرف زملائی مضاف الیہ، پھر زملائی مضاف کا مضاف الیہ. تو یہاں جدی ہم کہیں گے یہ فاعل ہے، مرفوع ہے بضمۃ المقدراتی. اسی کے سے یہ استاذی مفعول بہ ہے، منصوب ہے بالفتحۃ المقدراتی، زملائی مجرور ہے بکسرۃ المقدراتی. تو مکسور اسم میں کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا، یعنی ایک تو مکسور اسم ہو تب اس میں ہڈن ہے، یا کوئی ایسا اسم ہو جس کا مضاف الیہ یا متکلم بن رہا ہو تو پھر بھی وہ ہڈن سائنز کے ساتھ مرفوع منصوب اور مجرور ہوگا.